اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ اے ادام توبتہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ اے وقتها وہی حالهم فی غزوۃ تبوک کان الرجلان یقتسمان تمرۃ والعشرة يعتقبون البعير الواحد واشتد الحر حتى شربوا الفرس من بعد ما كاد يزيغ بالتاء والياء تميل قلوب فريق منهم عن اتباعه إلى التخلف لما هم من الشدة ثم تاب عليهم بالثبات إنه بهم رؤوف رحيم وتاب على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة عليهم بقرينة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع رحبها أي سعتها فلا يجدون مكانا يطمئنون إليه وضاقت عليهم أنفسهم قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس وظنوا أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ووفقهم للتوبة ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ پہلے لغت دیکھیے، تاب تاب یتوب توبتاً و متاباً، نصر سے توبہ کرنا، بسیلہ علی توبہ کی توفیق دینا، معاف کرنا۔ اسرتن کے معنی تنگی، قادہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ یزیغ باب ضربہ سے زاغ یزیغ زیغن، پھرنا، ٹیڑھا ہونا، ایک طرف جھکنا۔ خلفو یہ باب تفعیل سے ہے، خلف یخلف، تخلیف باب تفعیل سے پیچھے چھوڑنا، مؤخر کرنا۔ ضاقت باب ضرب سے ذاق یذیق ذیقن، تنگ ہونا۔ رہبت کرما سے ہے، مصدر ہے رہبن، کشادہ اور فراخ ہونا۔ ملجا پناہ گاہ، لجأ یلجأ اس کے معنی پناہ لینا۔ ترجمہ دیکھیے، تحقیق کہ اللہ تبارک تعالی نے توبہ قبول کیا، یعنی توبہ پر قائم رکھا، توبہ قبول کیا نبی کی اور ان مہاجرین و انصار کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تنگی کی گھڑی میں، یعنی تنگی کے وقت میں، درحالے کہ ان کا یہ حال تھا غزوہ تبوک میں کہ 2 آدمی ایک کھجور کو آپس میں تقسیم کر کے کھاتے تھے اور 10 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور گرمی بہت تیز تھی، یہاں تک کہ لید کو استعمال کرنے پر مجبور ہوئے۔ من بعد ما کاد یزیغ، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر تخلف کی طرف جھک رہے تھے، اس شدت کی وجہ سے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، مشقت پر قائم کر کے
بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان پر شفیق اور مہربان ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہوا ان 3 حضرات پر جن کے توبہ کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، پیچھے چھوڑ دیا گیا، جس کا قرینہ ہے حتیٰ اذا ضاقت، یہاں تک کہ ان پر سرزمین مدینہ تنگ ہو گئی اس کی کشادگی کے باوجود، یعنی اس کی کشادگی اور وسعت کے باوجود، تو وہ لوگ کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے تھے جس میں اطمینان حاصل کر سکیں، اور ان پر اپنی جان تنگ ہونے لگی، یعنی ان کے قلوب ان کے منہ کو آنے لگے غم کی وجہ سے اور وحشت کی وجہ سے، ان کے توبہ کی قبولیت کے مؤخر ہونے کی بنا پر، لہٰذا ان کے قلوب کو سرور اور انس نصیب نہیں ہوتا تھا، اور ان لوگوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان کی پناہ گاہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر اسی کی طرف رجوع کر کے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، یعنی ان کے توبہ کو قبول کیا اور ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ آگے ما قبل سے اس آیت کریمہ کا ربط یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا تو منافقین نے جو کیا وہ کیا، جن کے احوال ما قبل میں تفصیلی طور پر مذکور رہے۔ مومنین تو ان کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اول، فوراً تیار ہونے والے، جن کو فی ساعت الاسرت میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے، کچھ تردد کے بعد فوراً سنبھل کر شریک ہونے والے، جن کو من بعد ما کاد یزیغ میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسرے، وہ مومنین تھے جو محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوئے مگر بعد میں تائب ہوئے، اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ان کی کل تعداد 10 تھی جو 2 طبقے میں بٹ گئے۔ پہلا طبقہ 7 لوگوں پر مشتمل تھا جنہوں نے آپ کی واپسی کے بعد فوراً اپنی ندامت و توبہ کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور عہد کیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔ ان کی توبہ فوراً قبول ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عسى اللہ ان یتوب علیہم میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ جو 3 لوگوں پر مشتمل تھا، انہوں نے اپنی ندامت اور توبہ کا اظہار کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے نہیں باندھا، اس طرح کھلے طور پر اعتراف جرم نہیں کیا۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ کوئی ان سے علیق سلیق نہ رکھے، جس سے یہ حضرات سخت پریشان ہوئے۔ ان کا ذکر اگلی آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا میں آیا ہے، جس میں ان کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے، جس بنا پر ان سے مقاطعہ کا حکم ختم کر دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ اے ادام توبته علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ بھی معصوم ہوئے۔ رہا حضرات مہاجرین و انصار کا معاملہ تو ان سے تو اس واقعے میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، بلکہ وہ آپ کی پیروی میں اٹھ کھڑے ہوئے۔
تو ان سے بھی کوئی معصیت نہیں ہوئی، پھر ان حضرات کی توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ یہاں توبہ سے مراد اصل توبہ نہیں بلکہ اس سے مراد توبہ کا دوام ہے۔ اسی کو مفسر علام نے ادام توبتہ سے بیان فرمایا۔ آگے فرمایا گیا فی ساعت الاسرتی، ساعت کے معنی وقت، اسرت کے معنی تنگی، اے فی وقتہا۔ ساعہ کی تفسیر وقت سے کر کے مفسر علام اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں ساعہ سے ساعہ زمانیہ مراد ہے، نہ کہ ساعہ فلکیہ۔ جہاد کے موقع کو قرآن کریم نے ساعت العسر سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ مسلمان اس وقت افلاس اور تنگی کی حالت میں تھے۔ اسی تنگی کو مفسر علام نے کان الرجلان یقتسمان تمرتن والعشرۃ یعتقبون البعیر الواحد سے بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے غزوہ تبوک کو غزوۃ الاسرہ اور لشکر کو جیش الاسرہ کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ اس میں جو زیغ کا بیان ہے اس سے مراد دین سے انحراف نہیں ہے بلکہ سختی موسم اور قلت سامان کی وجہ سے ہمت ہار دینا مراد ہے، اور جہاد سے جی چرانا مراد ہے۔ اسی قصور سے ان کی توبہ قبول کی گئی۔ آگے فرمایا گیا ثم تاب علیہ۔ توبہ کو یہاں دوبارہ ذکر کیا جانا اس لیے ہے کہ اللہ کی توجہ اور مہربانی ان پر اس لیے ہوئی کہ ان حضرات نے اس جہاد میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت کیں اور آپ کی اتباع پر قائم رہے۔ اسی کی طرف مفسر علام نے بالثبات لا کر اشارہ کیا ہے، اے بالثبات علی المشقہ یا بالثبات علی الاتباع والسیر معہ۔ نیز توبہ کا اعادہ یہاں اس لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ گناہوں کی معافی اور قبولیت توبہ پر دلالت میں مبالغہ ہو جائے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرافہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ازالہ ضرر میں کوشش کرنا، اور رحیم الرحمہ سے مشتق ہے جس کے معنی ہے نفع پہنچانے میں کوشش کرنا۔ آگے فرمایا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اَيْ تَابَ اللَّهُ۔ مراد اس سے یہ تین حضرات ہیں، یعنی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ اور توبہ کا استعمال یہاں حقیقی معنی میں ہے، یعنی ان کے عذر کو قبول کرنا، گزشتہ لغزشوں کو معاف کرنا۔ اور لقد تاب علی النبی میں جو توبہ کا ذکر ہے وہ مجازی معنی میں ہے، یعنی دوام عصمت نبی کے واسطے اور دوام حفاظت مہاجرین اور انصار کے واسطے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں توبہ دونوں معنوں میں مشتمل ہے، حقیقی معنی میں بھی اور مجازی معنی میں بھی۔ آگے فرمایا گیا خلفوا عن التوبۃ علیہم، یعنی ان حضرات کی توبہ کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ یہاں خلفوا عن تبوک مراد نہیں ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض۔ ظاہر ہے کہ اس کو تخلف عن تبوک کی غایت قرار دینا درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا بما رہبت اے ما رہبہا اے سعتہا۔ اس تفسیر سے اشارہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ با برائے مصاحبت ہے اور ما مصدریہ ہے۔ آگے فرمایا گیا فلا یجدون مکانا یطمئنون الیہ، کہ مدینہ میں ان کو کوئی اطمینان کی جگہ نصیب نہ تھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے بالکلیہ اعراض اور ترک سلام و کلام نے ان کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی بنا پر ارض مدینہ ان کو اپنی وسعت کے باوجود تنگ معلوم ہو رہی تھی اور خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے کیونکہ قبولیت توبہ کی تاخیر کی وجہ سے غم اور وحشت نے ان کو بے چین کر دیا تھا، جس کو وضاقت علیہم انفسہم میں بیان فرمایا گیا ہے۔
آگے فرمایا گیا وَظَنُّوا أَيْقَنُوا أَن مُخَفَّفَ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، یعنی انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَوَّفَّقَهُمْ لِلتَّوْبَةِ لِيَتُوبُوا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر خاص توجہ فرمائی تاکہ آئندہ بھی وہ ایسے مواقع مصیبت اور معصیت میں اللہ کی طرف رجوع کیا کریں۔ آگے فرمایا گیا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔